بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو ناصر خیر ومعین۔ ناظرین کرام، محرم کی آمد ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے چاند کے نمودار ہونے کے بعد ہم سیاہ پوش ہو جاتے ہیں۔ دنیا کی متمدن قومیں اپنے سال کا آغاز خوشیوں سے کرتی ہے، مگر ہم اپنے سال کا آغاز گریے سے کرتے ہیں، کالے کپڑوں سے کرتے ہیں، فرش عزا سے کرتے ہیں، اور ہمیں اپنے ان آنسوؤں پر کوئی شرمندگی بھی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ آنسو جب ہمارے نکلتے ہیں تو پتہ نہیں کتنے ظالموں کے ظلم کو بہا لے جاتے ہیں۔ میرے معزز ناظرین، رونا ایک فطری امر ہے، اور مظلوم پر آنسو کا آ جانا مظلوم کی حمایت بھی ہے۔ ہم امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت پر روتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ یہ ہمارے آنسو کسی مظلوم کے لیے بہائے جا رہے ہیں، اور ہم یہ بھی اعلان کرتے ہیں کہ یہ آنسو نہیں، اگر ضرورت پڑ جائے گی تو ہم مولا کے لیے اپنا خون بھی دے دیں گے۔ لیکن ناظرین، یہاں ایک سوال یہ ہے کہ آیا امام حسین علیہ السلام نے یہ قربانی جو دی ہے، یہ قربانی صرف رونے کے لیے تھی یا اس کا ہدف کچھ اور تھا؟ یوں تو ہمارے آنسوؤں کی قیمت بہت ہے، متعدد روایات اس سلسلے میں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ جس میں رونے رلانے کا ذکر ہوا ہے، رونے کی صورت بنانے کا ذکر ہوا ہے، مگر ہمارے ان آنسوؤں کی حیثیت ہی کیا ہے جناب زہرا کے آنسوؤں کے سامنے، رسول خدا کے آنسوؤں کے سامنے، پنجتن پاک کے امام زمانہ کے آنسوؤں کے سامنے، جو یہ کہتے ہیں کہ اگر میرے آنسو خشک ہو جائیں گے تو اے جد بزرگوار، میں خون کے آنسو آپ کے اوپر روؤں گا، خون کے آنسو روؤں گا۔ ہمارے ان آنسوؤں کی قیمت ان بزرگاں ائمہ طاہرین، ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم مظلوم پر رو رہے ہیں، یعنی کربلا کا پیغام، کربلا کا ہدف، کربلا کا مقصد صرف رونا نہیں ہے، بلکہ ظالم سے بیزاری، مظلوم کی حمایت، حق بات کو پہنچانا، حق بات کو کہنا، یہ ہدف ہے، کربلا ہے۔ امام حسین جب مدینے سے نکل رہے ہیں تو آپ نے یہی تو فرمایا تھا کہ میں کسی حکومت کے لالچ میں نہیں جا رہا ہوں، میں جنگ و خوریزی کے لیے نہیں جا رہا ہوں، بلکہ میرا ہدف امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، سیرت رسول اور اپنے پدر بزرگوار علی ابن ابی طالب کی سیرت کو زندہ کرنا ہے۔ یعنی مولا یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ اس وقت نہ امر بالمعروف ہو رہا تھا، نہ نہی عن المنکر، سیرت رسول خدا جو شریعت بنتی ہے اس کو پامال کیا جا رہا تھا۔ علی ابن ابی طالب کی سیرت کو بالائے طاق رکھ دیا گیا تھا، اور وقت کا بظاہر اپنے آپ کو کہنے والا مسلمان حکمران
تخت خلافت اسلامیہ پر بیٹھ کر شراب پیتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ اگر اس شریعت میں شراب حرام ہو جائے گی تو ہم شریعت مسیح میں جا کر شراب پئیں گے۔ ان حالات میں امام حسین نے اپنے خون کی قربانی دی ہے، اور ایسی قربانی کہ جو کائنات ہست و بود میں جس کی مثال نہیں ہے۔ مگر یہ قربانی جو امام حسین دے رہے ہیں، اس کا ہدف، اس کا مقصد آخر کیا ہے؟ مقصد عزا، مقصد عزاداری، مقصد کربلا، مقصد حسین یہ ہے کہ ظالم کے ظلم کو بیان کیا جائے، مظلوم کی حمایت کی جائے اور حق بات کو کہا جائے۔ ظالم چاہے کوئی بھی ہو، اپنا ہو، پرایا ہو، بیگانہ ہو، اگر ظالم ہے تو اس کی مخالفت ہمیں کرنا ہے۔ ہم کو مظلوم کی حمایت کرنا ہے، چاہے وہ بیگانہ ہی کیوں نہ ہو۔ ہمیں حق بات کہنی ہے، چاہے سامنے ہمارا کوئی اپنا ہی کیوں نہ ہو۔ عزیزو، کربلا آج بھی آواز دے رہی ہے۔ حل من ناصر ینصرنا کی صدا آج بھی ہمارے کانوں سے ٹکرا رہی ہے۔ حسین ابن علی کو معلوم تھا کہ عصر عاشور میں جو حل من ناصرین کہہ رہا ہوں، میری مدد کرنے کوئی نہیں آئے گا، لیکن امام حسین نے مدد جو مانگی ہے وہ صرف اور صرف اس لیے کہ یہ آواز میری صرف کربلا کے لیے نہیں ہے، بلکہ آنے والے ہر زمانے کے لیے میری یہ آواز، میری یہ مدد تم سے ہے۔ طلب مدد ہر زمانے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے مانگی ہے، کی ہے۔ لہٰذا جہاں جہاں بھی ظلم ہو اس کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ، یہی کربلا ہم سے چاہتی ہے۔ وہ چاہے ہمارے اپنے ہی کیوں نہ ہوں، اگر ظلم کر رہے ہیں تو حق بیانی کرو، یہ کربلا ہم سے چاہتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا ہدف دین مبین اسلام کو بچانا، ظالم کے ظلم کو آشکار کرنا، مظلوم کی حمایت کرنا، حق بات بیان کرنا، کہنا، یہ ہدف تھا مولا کا۔ آئیے مل جل کر ہم عہد کریں کہ ہم بھی مولا کے مقصد کو، مولا کے ہدف کو زندہ کریں گے، گریے کے ساتھ، ماتم کے ساتھ، مجلس کے ساتھ۔ ضروری ہے مجلس ماتم بھی ضروری ہے، مجلس اور ماتم خود اعلان ہے مظلوم کی حمایت کا۔ لہٰذا آئیے مل کر عہد کرتے ہیں کہ ہم ان مجلسوں کے ساتھ، ماتم کے ساتھ، گریے کے ساتھ ہدف امام حسین کو اپنی نظر میں رکھیں گے اور اس ہدف کو دنیا تک پہنچائیں گے کہ ہدف امام حسین مظلوم کی حمایت ہے، ظالم سے بیزاری کا اعلان ہے، اور ہماری عزاداری، ہماری مجلسیں، ہمارا ماتم بھی اسی چیز کو ثابت کرتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔